بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم ایسا ہر سراغ ضائع کر دو جو تنظیم کے کسی رکن سے تمہارے تعلق پر ذرا بھی روشنی ڈال سکے۔ خطرناک صورت والے نے تجویز پیش کی۔ تم بے فکر رہو، میں ہر سراغ مٹا دوں گا۔ ابھی فوراً کام شروع کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ رات کے باقی حصے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تم جہاں چاہو گے میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ طارق اٹھ گیا۔ خطرناک صورت والا درست ہی کہہ رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں وہ کہیں بھی پہچانا جا سکتا تھا۔ بہتر ہوتا کہ وہ فوری طور پر خطرناک صورت والے کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اپنا مکان چھوڑ دیتا۔ طارق کے پاس کوئی بہت زیادہ بکھیڑا نہیں تھا۔ چند رکے رقم اور مال کے لین دین کا حساب اور ٹیلی فون ڈائریکٹری میں لکھے ہوئے اہم نمبروں کے علاوہ وہاں کچھ اور نہ مل سکا۔ طارق نے سارے کاغذات یکجا کر کے نظر آتش کیے اور راکھ نالی میں بہا دی۔ اس کام سے نمٹ کر طارق لباس تبدیل کرنے کی نیت سے خوابگاہ میں کپڑوں کی الماری کی طرف مڑا تو اچانک خطرناک صورت والے نے طارق کے بھرے ہوئے پستول کی نال اس کی داہنی کنپٹی سے لگا دی۔ واپس مشاہری پر چلو۔ اس کی آواز سرد اور سپاٹ تھی۔ طارق نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھنسی پھنسی آواز میں بولا، مذاق میں وقت ضائع نہ کرو، مجھے تیار ہونے دو۔ لیکن خطرناک صورت والے کی وہ ویران اور بے رحم آنکھوں میں تیرتی ہوئی صفاقی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح سنجیدہ تھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس نے طارق کی کنپٹی پر پستول کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تنظیم کافی دن تک تمہارا مذاق برداشت کرتی رہی، لیکن تم نے اپنی مسلسل غیر ذمہ داریوں سے اس کی بقا داؤ پر لگا دی۔ اب حساب کا وقت آ گیا ہے۔ تم کیا چاہ رہے ہو؟ طارق بری طرح بوکھلا گیا۔ اب اسے اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ خطرناک صورت والا نہایت مکار آدمی تھا اور شروع سے اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہر قدم اٹھایا تھا۔ پہلے طارق کا بھرا ہوا پستول اسے لوٹا کر اس کا اعتماد حاصل کیا اور جب صورتحال اس کی مرضی کے مطابق ڈل گئی تو اس نے سرسری انداز میں ایک بار پھر طارق کو نہتا کر دیا اور اب ہر سراغ مٹوانے کے بعد وہ طارق کی جان کے در پہ ہو گیا تھا۔ بستر پر چلو پھر بتاتا ہوں، اجنبی نے بھیانک لہجے میں کہا۔ شاید طارق کی مزاحمت اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ صورت کے چنگل میں آئے ہوئے کسی بے بس انسان کی طرح طارق کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اجنبی نے اسے جو کچھ کہا وہ درست ہی تھا۔ طارق کے ذریعے تنظیم ایک بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتی تھی جس کا علاج طارق کی روپوشی میں موفر تھا، لیکن اجنبی کچے کاموں کا عادی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ طارق کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں طارق کا بھرا ہوا پستول تھا اور طارق اپنی خوابگاہ موجود تھا۔ اگر اجنبی اس کی کنپٹی میں گولی مار کر پستول اس کے ہاتھ میں تھما دیتا تو اس کے قتل کو بآسانی خودکشی کا رنگ دیا جا سکتا تھا۔ ہر حلقے میں یہی سمجھا جاتا کہ طارق مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا اور اپنے پھاٹک پر ایک قتل کے بعد اسے پولیس کے متوجہ ہونے کا خوف لاحق ہوا تو ضمیر کی خلش یا انجام کی دہشت سے بوکھلا کر اس نے خودکشی کر لی۔ پھر اگر مرنا ہی تھا تو وہ کسی خوفزدہ چوہے کی طرح اپنے قاتل کے اشاروں پر کیوں چلے؟ وہ اس سے توانا ضرور تھا، لیکن ستارے یاوری کر جاتے تو بازی اس کے حق میں بھی پلٹ سکتی تھی۔ مایوسانہ انداز میں مشاہری کی طرف چھوٹے چھوٹے 2 قدم اٹھاتے ہی طارق بجلی کی اسی صورت سے پلٹا اور کسی جونک کی طرح اجنبی سے لپٹ کر اس کے بھیانک چہرے پر وحشیانہ انداز میں ٹکرے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اجنبی طارق کے مقابلے میں کسی بھینسے کی طرح مضبوط اور طاقتور ضرور تھا، لیکن اس کے شدید رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہذا طارق اپنی پہلی کوشش میں اسے دھکیلتا ہوا دیوار تک لیتا چلا گیا۔ اس اثناء میں طارق کی کئی ٹکریں اس کے چہرے پر بھی پڑیں اور وہ کسی مغلوب الغضب بھیڑیے کی طرح گررا کر رہ گیا۔ اس نے اپنا پستول والا داہنا ہاتھ سر سے اوپر اٹھایا ہوا تھا تاکہ طارق کو پستول پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہ مل سکے۔ اجنبی کے قدم اکھاڑ دینے میں کامیابی
کامیابی پر طارق کا دل شیر ہو گیا تھا، لہذا جب اس کے شکار کی پشت دیوار سے ٹکرائی تو طارق نے اس کے بدن کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیاں تھامنے کی کوشش کی تاکہ ٹانگیں گھسیٹ کر اپنے حریف کو سر کے بل فرش پر گرا سکے، لیکن نیچے جھکتے ہی اس کے سر پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ اجنبی نے خاصی قوت کے ساتھ پستول کا آہنی دستہ اس کے سر پر رسید کیا اور وہ اس کی ٹانگیں پکڑنے کی حسرت دل میں لیے خود ہی فرش پر اوندا ہو گیا۔ پھر اس کی پیشانی پر وزنی جوتے کی شدید ٹھوکر نے طارق کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے حریف نے بے رحمی کے ساتھ ایک ٹانگ پکڑ کر اسے واپس مسحری کی طرف گھسیٹا اور خود کو بے بس پا کر طارق نے اچانک ہی پوری قوت سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب بیرونی مداخلت کے بغیر وہ اجنبی دشمن کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکے گا۔ طارق کی چیخوں کا خطرناک صورت والے پر فوری رد عمل ہوا اور طارق کی تیسری چیخ بلند ہونے سے پہلے اس نے طارق کی داہنی کن پٹی میں اسی کے پستول سے پگھلا ہوا سیسا اتار دیا اور پھر پستول وہیں لاش کے قریب پھینک کر تیزی سے نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیا۔ جہانگیر جب تک اکیلا تھا بہت بے خوف اور چالاک آدمی تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ شادی کے بعد اس نے اپنی ذات کو ایک نادیدہ خول میں سمیٹ لیا تھا جس سے باہر کی دنیا اسے بھیانک اور ڈراؤنی نظر آنے لگی تھی، حالانکہ وہ برسوں اسی ماحول میں ڈنکے کی چوٹ پر پیسہ کماتا رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے شہر میں پے در پہ رونما ہونے والے واقعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نادانستگی میں وہ ایسی آگ لگا بیٹھا ہو جس کے شعلوں سے اپنا دامن بچانا بھی مشکل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مخبری پر انعامات کی اسکیم توقع سے بڑھ کر کامیاب ہو رہی تھی۔ شہر میں ایک ہفتے کے دوران اتنے بڑے پیمانے پر منشیات پکڑی گئی تھی کہ پچھلی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ شہر کے بدنام حلقوں میں ہر طرف صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ پھر جب اسے منشیات فروشوں کے اجتماع کی خبر ملی تو وہ فکر مند ہو گیا۔ اس کے دل میں چور تھا اور اسے شبہ تھا کہ وہ لوگ مل بیٹھتے ہی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ شہر میں ہر نشہ آور چیز کی بڑی بڑی کھیپیں پکڑی جا رہی تھیں، لیکن ہیروئن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا۔ ان میں ایک سے ایک بدنام مجرم شامل تھا۔ مکھن خان سے عبداللہ تک کئی ایسے بڑے منشیات فروش تھے جن کے ہاتھ کئی انسانوں کے خون سے آلودہ تھے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ آزادی سے دندناتے پھر رہے تھے۔ اگر ان کو شبہ ہو جاتا کہ جرائم کی دنیا میں رائج اخلاقیات سے انحراف کرتے ہوئے ہیروئن فروش اپنے مال کی مارکیٹ بڑھانے کے لیے دوسروں کے خلاف مخبری جیسا اوچھا اور گھٹیا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ شہر کے ہیروئن فروشوں کا سرگنا وہ خود تھا۔ کسی کو معلوم تھا کہ وہ کس کو جواب دہ ہے، دوسروں کا تو ذکر چھوڑو، وہ خود بھی B4 اور D1 سے لا علم تھا، محض ان کے احکامات بجا لانے پر مامور تھا۔ یہ درست تھا کہ وہ خود پس پردہ تھا، لیکن مال لانے لے جانے والے کارندوں کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جہانگیر سیٹھ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر جس طرح ان پر اعتماد کرتا تھا اسی طرح ان چھوٹے بڑے دلالوں سے اپنے ہلکے تھے۔ جہاں وہ اپنے دل کا بہت تھا بوجھ ہلکا کرتا، یوں ہیروئن فروشی میں جہانگیر کی سربراہی شہر کے باخبر افراد کے لیے ایک کھلا راز تھی۔ جب تک جہانگیر نے اپنے آدمی اور سرکار کی ملی بھگت سے دوسروں کے گریبانوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ شہر میں کوئی اس کے خلاف سر نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن B4 کی طرف سے دوسروں کی مخبری کے حکم کے بعد حالات بہت تیزی سے بدلے تھے اور جہانگیر کو دن رات یہ امکان نظر آنے لگا تھا کہ چھاپوں کی لہر میں لاکھوں گوانے کے معاملے کی تہہ تک پہنچے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس سے کوئی دل جلا اچانک ہی اسے آد بوچے گا۔ ان بسوسوں کا توڑ کرنے کے لیے پہلے جہانگیر نے 2 مسلح پہرے داروں کا اضافہ کیا جو صرف رات میں پہرا دیتے تھے۔ پھر ان کی سہولت کے لیے احاطے کی دیواریں اونچی ہوئیں، نکارہ روشنیوں کو بسیدہ تار بدلوائے گئے اور عمارت کو چاروں طرف رات بھر روشنیاں جگمگانے لگیں۔ اس پر بھی بس نہیں ہوئی تو اس نے ایک تجربہ کار ٹرینر کی خدمات کے ساتھ اعلیٰ نسل کے 2 خونخوار کتے گھر کی رکھوالی کے لیے خرید لیے۔ اس کی بیوی سلمہ اپنے شوہر کی ان حرکات پر خاصی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی شکایت کے نتیجے میں جہانگیر کے معمولات میں توازن پیدا ہو گیا
گیا تھا وہ باقاعدہ خاصا وقت بیوی کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ وقت نہ وقت آنے والی فون کالز کا سلسلہ بھی یکلخت موقوف ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی جہانگیر اچانک حفاظتی انتظامات میں اضافے کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ جب تک معاملہ مسلح پہرے داروں اور احاطے کی رکھوالی تک محدود رہا وہ خاموشی سے اپنے شوہر کی حرکات کو نظر انداز کرتی رہی، مگر اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جہانگیر خاصا فکر مند ہے۔ پھر جب گھر میں خوفناک جرمن شیفرڈ کتے لائے گئے تو ہر شام ہی لان پر ان کا راج ہو گیا تو وہ خاموش نہ رہ سکی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس سے خطرہ ہے تمہیں؟ جواب یہ ملا کہ کتے لے آئے ہو۔ اس نے چڑچڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، جہانگیر نے گلاس سے اسکاچ کا ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی چوکنا ہوں۔ تم پولیس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ گھر کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ احاطے میں رات بھر چراغاں دیکھ کر پاس پڑوس کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ سلمہ کی بات معقول تھی، اس سے فوراً کوئی جواب نہ بن پڑا، مگر وہ خاموش رہ کر سلمہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر گلاس منہ سے لگا لیا۔ آتش بد اما لاوے نے معدے میں پہنچتے ہی اس کا دماغ منور کر دیا اور اسے ایک معقول جواب سوجھ گیا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں ڈارلنگ، لیکن پولیس بے نام چوروں کا پیچھا نہیں کرتی۔ انہیں میں کس کا نام دوں گا جبکہ خود اپنے دشمنوں سے لا علم ہوں؟ تو تمہیں ان کے وجود کا علم کیسے ہوا؟ سلمہ کی باز پرس منطقی ہوا کرتی تھی۔ گمنام فون کالز پر گالیاں اور قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ وہ شراب کے سہارے ہمیشہ بہت خوبصورت جھوٹ بول لیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ میں نے پولیس سے مدد لینے کی کوشش کی تو وہ میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ ان دھمکیوں کی بنیاد پر پولیس کارروائی کر سکتی ہے، سلمہ نے اصرار کیا۔ جہانگیر یوں ہنس دیا جیسے سلمہ نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ تم اپنے ننھے سے ذہن کو ہلکان نہ کرو، اپنے معاملات میں سلجھا لوں گا۔ پولیس زیادہ سے زیادہ ایک آدھا سنتری لگا دے گی جو رات بھر گیٹ پر بیٹھا اونگتا رہے گا اور آنے والا کوئی دیوار پھاند کر اندر گھس آئے گا۔ میں انہیں اشتعال دلانے کے بجائے صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے طور پر بھی ان کے مقابلے کا اہل ہوں۔ یہ خوف ہی انہیں مجھ سے دور رکھ سکتا ہے۔ جہانگیر کی کھینچی ہوئی تصویر اتنی خوف آور تھی کہ سلمہ نے برہم ہو کر بحث ترک کر دی۔ بیوی کی طرف سے اسے زیادہ الجھن نہیں تھی، پریشانی اس بات کی تھی کہ ان گمبھیر حالات میں وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ B4 یا D1 پر اپنے خدشات ظاہر کر کے بزدلی کا خطاب نہیں لینا چاہتا تھا، مگر پہلے ہی کچھ لوگوں کی نگاہوں میں آیا ہوا تھا۔ اس سے میل جول میں اس قدر احتیاط برتی جا رہی تھی کہ کھمبے سے اس کے گھر جانے والے ٹیلی فون کے تار کٹوا دیے گئے تھے تاکہ اضطرار کے عالم میں کہیں وہ اسے فون ہی نہ کر بیٹھے۔ ڈینی ایسے موقع پر اپنی سدا بہار کھوپڑی سے کئی اچھی تجاویز برآمد کر سکتا تھا، لیکن اس سے رابطے کی بھی ممانت تھی۔ لے دے کر بس نادر خان رہ گیا تھا جو مال ٹھکانے لگانے میں ماہر تھا لیکن ذہنی مشقت سے جی چراتا تھا۔ پھر جب جہانگیر کو منشیات فروشوں کے اجتماع کی ناکامی کی خبر ملی تو ذرا اس کی جان میں جان آئی۔ اسی دوران نادر خان سے یہ شکایت بھی موصول ہوئی کہ تارک روڈ پر اس کے آدمیوں کے علاقے میں ایک پڑھا لکھا لڑکا ہیروئن بیچنے لگا تھا جسے مار پیٹ کر وہاں سے بگا دیا گیا تھا۔ اس کا ذہن فوری طور پر تارک کی طرف مبذول ہوا جس نے یونیورسٹی میں کوئی شکار پھانسا تھا، لیکن اس سے رابطے کی پابندی کی وجہ سے باز پرس ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعات کا تسلسل دن بدن بدترین رخ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پچھلے دن اخبارات میں اقرب خان کی موت کی خبر آئی۔ اسے تارک کے گھر کے عین سامنے فٹ پاتھ پر گولی ماری گئی تھی۔ وہ عیسیٰ خان کے یہاں کلینر کے طور پر ملازم تھا اور اخبارات کے مطابق اس کے بڑے بھائی مقرب خان کی لاش چند روز قبل گلبائی کے علاقے میں اس کی اپنی کار کی عقبی پائیدان سے ملی تھی، مگر جہانگیر اچھی طرح واقف تھا کہ اقرب خان اگر تارک کے گھر سے باہر مارا گیا تھا تو مقرب خان کو تارک کے گھر کے احاطے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اقرب خان اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے بھرے ہوئے ریوالور سمیت وہاں پہنچا تھا یا عیسیٰ خان اپنے معتمد خاص کے قتل کے انتقام پر تلا ہوا تھا۔ صورتحال جو بھی رہی ہو، اس کے نتیجے میں باس کی ہدایت کا جواب
لحاظ خاصا مضبوط نظر آتا تھا کہ طارق کی ذات ان دنوں مخدوش ہو گئی تھی اور اس سے رابطہ رکھنے کی صورت میں باقیہ لوگوں کی بھی گردن پھنسنے کے خاصے کو بھی امکانات موجود تھے۔ اخبار کے آخری صفحے پر 3 کالمی سرخی میں منشیات کی دنیا کی بے تاج بادشاہ مکھن خان کی موت کی سنسنی خیز خبر تھی۔ اس کی موت سر میں پیوست ہونے والی بڑے بور کے پستول کی گولی سے واقع ہوئی تھی، لیکن نامعلوم قاتل یا قاتلوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ مکھن خان کی کار پر طاقتور آتش گیر بم مار کر اسے لاش سمیت نظر آتش کر دیا تھا۔ اخباری قیاسات میں مکھن خان کے قتل کی واردات کو منشیات کے ناجائز کاروبار میں جنم لینے والی رکاوٹوں کا شاخسانہ قرار دیا گیا تھا۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ منشیات کے خلاف آبکاری اور پولیس کے محکموں کی مہم کے نتیجے میں منشیات فروشوں میں باہمی تصادم کا آغاز ہو گیا تھا۔ منشیات کے خلاف جہانگیر کے آدمیوں کی پے در پہ مخبری نے حکام کو اپنے تازہ چھاپوں کو مہم کا روپ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان ذرائع کے حوالے سے جرائم پیشہ افراد میں مستقبل میں مزید خون ریزیوں کی بھی نشاندہی کی تھی۔ اس پس منظر میں جب جہانگیر نے تازہ اخبار کے پہلے صفحے پر طارق کے شفاقانہ قتل کی خبر دیکھی تو لرز کر رہ گیا۔ پچھلی 3 وارداتوں کی طرح اس بار بھی قاتل لاپتہ تھا۔ رات گئے اس علاقے کے بعد رہنے والوں نے کسی کو 2 مرتبہ کربناک آواز میں مدد کے لیے چلاتے سنا تھا، لیکن پھر وہ آوازیں معدوم ہو گئیں۔ چوکیداروں کی مدد سے طارق کے مکان کا تعین کر کے پولیس کو اطلاع دی گئی تو اندر خوابگاہ میں طارق کی خون آلود لاش دریافت ہوئی۔ آلہ قتل لاش کے قریب ہی پڑا ہوا پایا گیا، جس پر مقتول کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ کن پٹی کے زخم کے گرد جمے ہوئے بارود کے ذرات بہت قریب سے فائر کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ خودکشی بھی ہو سکتی تھی، لیکن مدد کے لیے رات کے سناٹے میں ابھرنے والی دلدوز چیخیں اور کمرے میں پائے جانے والی مزاحمت کے آثار واضح طور پر قتل کی نشاندہی کر رہے تھے۔ جہانگیر سکتے کے عالم میں کئی منٹ تک خالی خالی نظروں سے طارق کی لاش کی تصویر دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنے اعصاب میں اینٹھن سی محسوس ہونے لگی۔ مکھن خان کے قتل کے بارے میں وہ زیادہ پر یقین نہیں تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ مقرب خان اور اقرب خان کے بعد اس کا پرانا دوست اور رفیق کار طارق بھی آخر کار ہیروئن کی بینٹ چڑھ گیا تھا۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں لباس تبدیل کیا اور کار میں تیز رفتاری کے ساتھ ہنجیوا ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں اور وہ طارق کے قتل کے حوالے سے نہایت جذباتی انداز میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہت سے طے ہو چکا تھا کہ اسے کوئی پیغام دینا ہوگا تو وہ رات کے 8 اور 8:15 بجے کے درمیان اس سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا کرے گا، لیکن جہانگیر کو حسب ضرورت کسی بھی وقت رابطہ قائم کرنے کی کھلی چھوٹ تھی اور وہ فوری طور پر باس سے کچھ بے لاگ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ B4 نہ ملتا تو اس نے D1 ہی سے بیٹھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیوا ہاؤس کے مستقل مکینوں کے لیے جہانگیر کی یوں صبح آمد تعجب خیز تھی، لیکن ان میں کسی نے اس کا اظہار نہیں کیا اور وہ ان مشینی انسانوں کی رسمی تعظیم قبول کرتا ہوا سیدھا اندر چلا گیا۔ تیسری کوشش میں ریسیور پر وہ بھاری اور خوابناک آواز سنائی دی جو دن رات جہانگیر کے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ یس ریسیونگ، کیا بات ہے؟ آج اس وقت کیسے کال کر رہے ہو؟ اوور۔ باس کی آواز سنتے ہی اس کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ سر آپ نے اخبار دیکھا ہے آج کا؟ اس نے سوال کرتے ہوئے اپنی آواز میں ہلکی سی لرزش محسوس کی۔ کیا ہے اس میں؟ وقت خراب کیے بغیر جلدی بات پوری کرو۔ اوور۔ باس نے خشک لہجے میں اسے ڈانٹ دیا اور وہ اپنی بے بسی پر دل محسوس کر رہ گیا۔ طارق رات گئے مار دیا گیا۔ اوور۔ لہجے پر قابو پانے کے باوجود جہانگیر کی آواز برا گئی۔ افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ B4 کا لہجہ غیر ہمدردانہ تھا۔ اپنے مصائب کا وہ خود ذمہ دار تھا۔ ہم کوشش کے باوجود اسے نہ بچا سکے۔ اوور۔ وہ پہلے سے باخبر تھا۔ جہانگیر چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر خود پر
काबू पाते हुए बोला, वो मर गया सर, मरने वाले वापस नहीं आया करते। इसकी लावारस लाश सरकारी मुर्दा खाने में पड़ी हुई है। मैं इसे वसूल करके तदफीन कराना चाहता हूँ। मरने के बाद तो शायद ला तलकी के अहकाम बाकी नहीं रहे होंगे। ओवर। अहमक बनने की जरूरत नहीं। B4 की आवाज बदस्तूर हमदर्दाना रही। अखबारात ने इसका माजी खासा उछाला है। आखिरी सरगर्मियों के भी खोज में होंगे। बदस्तूर तमाशाई बने रहो। इसके दुश्मन इस वक्त ज्यादा चुकन्ने होंगे और जो मरने वाले से कुर्ब जताएगा इसी के पास पहुंचा दिया जाएगा। अगर इत्तेफाक से पुलिस भी रिजू कर बैठे तो ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश न करना, क्योंकि तुम्हारे लिए यही सूदमंद रहेगा। ओवर। तो क्या मैं इस लावारस जनाजे को कंधा भी न दे सकूंगा सर? ओवर। वो जज्बाती लहजे में बोला, जरूर दो। इस बार बास गुस्सीले लहजे में गुर्राया था, लेकिन इस शर्त पर कि इन 4 आदमियों का बंदोबस्त कर लेना जो तुम्हारी तदफीन करा सके। ओवर। इसके बॉस के तुंद लहजे से जहांगीर को शदीद ज़हनी झटका लगा और जहांगीर होश में आ गया और सारा जज्बाती उबाल पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो गया। मैं माजरत खा हूँ सर, वो थकी हुई आवाज में बोला, और मेरा बरसों का साथ था। इसकी मौत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। ओवर। मैं तुम्हारी कैफियत महसूस कर रहा हूँ। ऑपरेटर्स पर बॉस की ख्वाबनाक आवाज सुनाई दी, लेकिन जब आदमी की ज़हनी हालत मामूल पर न हो तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि कुछ देर के लिए गोशे नशीन होकर नॉर्मल होने की कोशिश करे। आज तुम खुद को महदूद कर लो। ओवर। बास का लहजा नरम था, लेकिन तारक इसके अल्फाज की चुभन महसूस किए बगैर न रह सका। मैं हदायत पर अमल करूंगा सर। ओवर। इस वक्त तुम कहाँ हो? ओवर। जीवा हाउस में सर। ओवर। वो पुजमुर्दा लहजे में बोला। तारक की बात पर बॉस का रद्द अमल मंतकी जरूर था, लेकिन जहांगीर को इससे इतनी सर्द मोहरी की उम्मीद नहीं थी। बरसों पुराने कारकुन की मौत को इसकी गलतियों का खमियाजा करार देकर किनारा कशी इख्तियार कर लेना इसके नजदीक एक सरासर दरिंदगी थी। इसका मतलब था कि वो बस जीते जागते और चाको चौबंद गुलामों का खरीदार था, जो राजदारी बरकरार रखते हुए इसके हर हुक्म की बेचूं चरा तामील कर सके। गुड। बास का लहजा सपाट ही रहा। आज और कल जीवा हाउस की इमारत वीरान रहेगी। वापसी से पहले मुलाजिमीन को 2 दिन की रुखसत देकर फौरन रवाना कर दो। वो परसों सुबह वापस लौटेंगे। इनके जाने के बाद इमारत मुकम्मल कर दो। गाड़ी बाहर निकाल कर फाटक पर ताला लटका दो और जैली दरवाजे से अंदर जाकर चाबियों का गुच्छा फाटक के साथ अंदर लान के दाहिने गोशे में रखे हुए गुलदान के गमले में दबाकर तुम भी चले जाओ। जैली खिड़की को बाहर से कुंडी लगा देना। ओवर। ओके सर, जहांगीर ने मौदबाना लहजे में कहा और बॉस ने गुफ्तगू के इख्तिताम का ऐलान करते हुए शायद राबता मुनक़ता कर दिया। जहांगीर ऑपरेटर्स वापस रखते हुए सोच में पड़ गया। इसे हैरत थी कि B4 अपनी मसरूफियात के बावजूद जीवा हाउस से इतनी गहरी वाकफियत थी कि इसने अहाते में अंदर की तरफ रखे हुए एक मखसूस गमले की निशानदही तक कर दी थी। इसका मतलब था कि वो जहांगीर की ला इल्मी में न सिर्फ जीवा हाउस में दाखिल हो चुका था, बल्कि वहां का तफसीली जायजा भी ले चुका था। फिर इसे याद आया कि D2 ने इसे जीवा हाउस में जा बजा खुफिया ट्रांसमीटर की मौजूदगी की इतला दी थी, जिन पर वो वहां होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुनता था। कई मौके पर इसने इनके मीटिंग में कही गई बातें लफ्ज पे लफ्ज दोहराई थी, जबकि जीवा हाउस हासिल करने के बाद जहांगीर की दानिश में वहां कोई काम नहीं हुआ था। जो लोग इस इमारत के चप्पे चप्पे को बग कर सकते थे, इनके लिए किसी गमले की सही पोजीशन से वाकिफ होना ऐसा दुश्वार नहीं था, लेकिन वो हुक्म जहांगीर के लिए परेशान कुन था। इसका क्यास था कि 2 दिन के लिए इमारत खाली कराने के बाद B4 शायद वहां मुखबरी के कुछ और आलात नस्ब कराना चाहता था। जहांगीर की दानिश में जीवा हाउस में की जाने वाली कोई भी गुफ्तगू ऊपर वालों से महफूज नहीं थी। ले देकर इस बंदोबस्त में एक ही इजाफा किया जा सकता था कि मखसूस मुकामात पर मुतहरक फिल्में बनाने वाले खुदकार कैमरे नस्ब किए जाएं, जो हर नकलो हरकत को स्लो लाइट के फीते पर या वीडियो टेप पर महफूज कर लें। आखिर वो सर झटक कर बाहर बरामदे में आ गया। वो पूरी तरह तंजीम और अपने बड़ों का वफादार था, लिहाजा इसे किसी भी किस्म की निगरानी से खाइफ होने की जरूरत नहीं थी। इसने जीवा हाउस के तीनों मुलाजमीन को वहीं तलब किया और इन्हें
انہیں پورے 2 دن کی مکمل چھٹی کی خوشخبری سنانے لگا۔ ٹرانسمیٹر پر کال کا اشارہ موصول ہوتے ہی ڈینی نے اپنی میز کے نچلے حصے میں لگا ہوا سوئچ دبا کر دروازے کے باہر لگا ہوا سرخ بلب روشن کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس وقت تخلیے میں تھا اور اس کا کوئی ماتحت یا ملاقاتی انٹرکام پر سیکرٹری کی معرفت اجازت لیے بغیر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس احتیاطی تدبیر کے بعد ڈینی نے آپریٹس آن کر کے والیوم اس حد تک بڑھا دیا کہ اسے آواز سننے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ریڈیائی لہروں کے مختصر سے خلل کے بعد ریسیور پر ایک آواز ابری اور وہ چونک پڑا۔ T2 کو نہ جانے اتنی صبح B4 سے کیا کام پیش آ گیا تھا۔ وہ سگریٹ سلگا کر اپنی آرام دہ کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ آپریٹس بدستور آن تھا اور ڈینی سکندر علی کی آواز کا منتظر تھا۔ گارڈن ایسٹ کے زرد 2 منزلہ مکان میں اپنا وقت گزارے اسے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران میں اس نے سکندر علی کے مکان سے اٹھائی ہوئی قیمتی اشیاء ایک نالے میں پھینک دی تھی۔ پھر وہ اخبارات میں ایک ممتاز سماجی کارکن اور مخیر انسان کے گھر میں ایک نقاب پوش کی ڈکیتی کی خبروں کا منتظر رہا، لیکن اس واردات کا کہیں بھی ذکر نہ آیا۔ اس نے B4 سے رابطے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری فریکوینسی پر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے B4 کے ساتھ اس کی سیکرٹری بھی شہر چھوڑ گئی ہے۔ شہر میں اقرب خان اور مکھن خان کے بہیمانہ قتل کا ادم مچا ہوا تھا تو اس نے ایک بار پھر باس سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف بدستور سکوت چھایا رہا اور ڈینی کی یہ آرزو دل ہی دل میں رہی کہ وہ باس کے مسکن پر اپنے چھاپے کے بعد باس کی آواز میں رونما ہونے والی تبدیلیاں خود سن سکے۔ ڈینی کے لیے سکندر علی کے مکان پر گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی زندگی کے اہم ترین لمحات میں سے تھے۔ بعض اہم راز معلوم کرنے کے ساتھ اس نے جس بے فکری اور بالادستی کے ساتھ سکندر علی کی تذلیل کی تھی وہ اس کے لیے یادگار تھی۔ وہ بارہا محض یہ سوچ سوچ کر لذت اندوز ہوتا رہا کہ جب باس کی خوبرو سیکرٹری نے سیاہ پوش لٹیرے کے ہاتھوں قیمتی اشیاء سے محرومی کے ساتھ اپنی درگت بننے کا حال سنایا ہوگا تو سکندر علی نے خود کو اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور پایا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بڑے بڑے مجرم عموماً انا کے پجاری ہوتے ہیں، تنہائی میں سر انجام دیے ہوئے کارناموں پر اندر ہی اندر پھولتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کی انا پر کوئی کاری ضرب لگ جائے تو اس کا کوئی گواہ موجود ہو یا نہ ہو وہ پھن کچلے ہوئے کسی سانپ کی طرح تل ملا جاتے ہیں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اپنا انتقام نہ لے لیں یا پھر حریف کے مقابلے میں خود کو کسی کیچوے کی طرح حقیر پا کر صبر کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ سکندر علی بظاہر معاشرے کا ایک معزز اور مخیر رکن صحیح، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک گروہ بند تھا اور اس کی صبحگی کے 2 گواہ بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھا۔ یہ بات ڈینی کو کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر وقفے وقفے سے جہانگیر کی آواز ابھرتی رہی، پھر تیسری کوشش میں دوسری طرف سے باس کی آواز ابھری اور ڈینی بے اختیار میز کی طرف جھک آیا۔ باس کی آواز میں وہی پہلے جیسا دم خم تھا، لہجہ نارمل تھا، نہ جلاہٹ۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے سامنے غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ جہانگیر نے طارق کے قتل کا بتایا تو ڈینی یوں اچھلا جیسے اس پر اچانک بجلی کا ننگا تار پھینک دیا گیا ہو۔ طارق سے اس کی دوستی بہت پرانی ہو چکی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ وہ چاروں برے دنوں کے ساتھی اور تنگی ترشی کے حالات میں پروان چڑھنے والی دوستیاں تھیں جو گہری اور دیر پا ہوتی ہیں۔ جہانگیر کی زبان سے طارق کے متعلق خبر سنتے ہی ڈینی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر پوری قوت سے گھونسا رسید کیا ہو۔ وہ گھر سے نکلا تو ناشتے کی میز پر تازہ اخبارات موجود تھے، لیکن ناشتے کے دوران وہ مسلسل مقرب خان، اقرب خان اور عیسیٰ خان کی مسلس میں الجھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا عیسیٰ خان کی شرارتوں کی نشاندہی کر رہے تھے، لہذا کیوں نہ اپنے طور پر عیسیٰ خان کو سرزنش کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لائحہ عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس نے خلاف معمول اخبارات پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اب جہانگیر کے ذریعے اسے وہ بدترین خبر ملی تھی۔ وہ حیرت اور صدمے کے عالم میں بت بنا جہانگیر اور سکندر علی کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ سب کچھ سن اور سمجھ رہا تھا۔ اسے آپریٹس سے ابھرنے والی آوازیں کسی گہرے کنویں کی سطح سے ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کی
गुफ्तगू खत्म हो जाने के बाद भी वो अपनी कोहनियां टिकाए दोनों हाथों में अपना सार थामे बेहिसो हरकत बैठा रहा। फिर इंटरकॉम की घंटी ने इसे चौंकाया। इसकी सेक्रेटरी लेबर इंस्पेक्टर की आमद की इतला दे रही थी। इसे जफर से मिलवा दो। डैनी ने खुश्क लहजे में हुक्म देकर रिसीवर रख दिया। फिर इसे खुली हुई ऊपरी दराज में रखा हुआ ऑटोमेटिक नजर आया और इसने इसे ऑफ करके एरियल अंदर दबा दिया। दराज बंद कर दी। तारक कत्ल कर दिया गया, इसे किसी ने मार दिया। इसके जहन में बस मुसलसल यही एक खबर नए नए अल्फाज में गूंज रही थी और इसकी आंखों के गोशों में गमनाक नमी तैर रही थी। बसारत धुंधलाने लगी तो डैनी ने जेब से रुमाल निकालकर आंखें साफ की और दिल शिकस्ता अंदाज में अपनी कुर्सी में दंस गया। जिंदगी तो यूं भी बेसबात और गैर यकीनी थी, लेकिन इसने अपनी सरगर्मियों के बायस इसे और भी मुश्किल बना लिया था। तारक मारा गया था, कल इनमें से किसी की भी बारी आ सकती थी। फिर वो चौंक पड़ा। इसे सिकंदर अली के कहे हुए अल्फाज याद आने लगे थे। इसकी गुफ्तगू से जाहिर था कि वो तारक के कत्ल से बाखबर था, लेकिन जब जहांगीर ने जज्बाती सदमे के जेरे असर इससे रात के मुताले के बारे में सवाल किया तो इसने अपनी रवायती सर्द मोहरी का मुजाहरा किया था, जैसे तारक का मार दिया जाना इसके नजदीक कोई बड़ी खबर न रही हो और फिर इजहारे अफसोस भी शर्मनाक हद तक खुद गर्दाना था। हो सकता है कि तारक अपनी ही किसी गलती के नतीजे में इस अफसोसनाक अंजाम से दो चार हुआ हो, लेकिन ये तस्वर ही खौफनाक था कि कोई जी होश शख्स जानते बूझते हुए खुद को मौत के मुंह में झोंक बैठे। मरने वाला तो मर ही चुका था। अगर इसके बारे में जरा नरम अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते तो इसके दोबारा जिंदा होने के इम्कानात नहीं थे। फिर सिकंदर अली ने क्यों ऐसा सफाकाना रवैया इख्तियार किया? शायद वो इस तरह जहांगीर को बिल वास्ता तौर पर मोहतात रवि की बाबत से आगाह कर रहा हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।